اگلا باب جو امام مسلم نے باندھا ہے وہ ہے باب قصۃ الجساسہ، جساسہ کا بیان۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی تو آپ مسکراتے ہوئے ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ہر شخص اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بخدا میں نے تم کو کسی چیز کی رغبت دلانے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تم کو صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، انہوں نے آ کر مجھ سے بیعت کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک خبر دی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تم کو مسیح دجال کے سلسلہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تمیم داری نے مجھے یہ خبر سنائی کہ وہ بنو لحم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ 1 ماہ تک سمندری موجیں ان کے جہاز کو دھکیلتی رہیں۔ پھر ایک دن غروب آفتاب کے وقت وہ ایک جزیرہ پر پہنچے اور یہ سب چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں انہیں ایک جانور ملا جس کے بال بہت موٹے اور گھنے تھے۔ بالوں کی زیادتی کی وجہ سے اس کے منہ اور پیٹھ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ساتھیوں نے کہا ارے کم وقت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ، جساسہ کا معنی یعنی جاسوس، جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا کیسا جساسہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس شخص کے پاس چلوں جو تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے۔ جب اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم کو یہ ڈر لگا کہ یہ کہیں جن نہ ہو۔ پھر ہم جلدی جلدی گئے اور گرجے میں داخل ہوئے۔ وہاں واقعی ایک بہت بڑا آدمی تھا، یعنی اس نے خود کہا تھا کہ گرجے میں اس شخص کے پاس چلو۔ تو پھر جب کہتے ہیں کہ ہم گرجے میں گئے تو وہاں ایک بہت بڑا آدمی تھا۔ ہم نے اتنا بڑا آدمی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور وہ گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ کم بخت تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میرا حال جاننے پر تو اب قادر ہو ہی گئے ہو، تو اب یہ بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب لوگ ہیں، ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے تھے۔ اتفاق سے ان دنوں سمندر بہت جوش میں تھا، 1 ماہ تک سمندری موجیں ہم کو دھکیلتی رہیں، بالآخر ہم تمہارے اس جزیرہ تک پہنچ گئے۔ پھر ہم چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر ہمیں بہت موٹا ایسا ایک جانور ملا، یعنی کہ بالوں والا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے منہ اور پیٹھ کا تو پتہ نہیں جا رہا تھا کہ منہ کس طرف ہے پیٹھ کس طرف ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ کم بخت تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ تو ہم نے پوچھا کہ کیسی جساسہ؟ تو اس نے کہا کہ گرجے میں جو شخص ہے اس کی طرف جاؤ، اس کو تمہاری خبریں معلوم کرنے کا بہت شوق ہے۔ ہم جلدی جلدی تمہارے پاس آئے، ہم اس جانور سے خوفزدہ تھے، ہمیں اس کے جن ہونے کا بھی اندیشہ تھا۔ اس شخص نے ہم سے کہا کہ مجھ کو بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ تو ہم نے پوچھا کہ تم کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کی کھجوروں میں پھل آ گئے ہیں؟ ہم نے اس سے کہا ہاں۔ اس نے کہا سنو اب عنقریب اس میں پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے پوچھا مجھے تبرستان کے سمندر کی خبر دو۔ ہم نے کہا کہ تم کو کس بات کی، یعنی کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کہ اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا قریب ہے اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ یہ 2 باتیں ہوں گئی۔ اس نے کہا تم مجھے زغر کے چشمے کی خبر دو کہ وہاں کے لوگ چشمہ کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہاں تو بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اسی پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے امیین کے نبی کے متعلق بتاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے ہیں اور ان کا یثرب یعنی مراد مدینہ منورہ میں مقام ہے۔ اس نے پوچھا مدینہ کا پہلا نام جو ہے وہ یثرب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبدیل کیا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا وہ اپنے قریب کے عربوں پر فتح یاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کی اطاعت کر لی ہے۔ اس نے کہا یہ ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہو گیا ہے۔ اس نے کہا ان کے لیے اس کی اطاعت کرنا بہتر تھا، اور میں تم کو اپنے متعلق یہ خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح ہوں اور ان قریب مجھے خروج کی اجازت دی جائے گی اور میں نکل کر تمام زمین کی سیر کروں گا اور 40 دنوں میں مکہ اور مدینہ کے سوا ہر بستی میں جاؤں گا، کیونکہ ان دونوں جگہ پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ جب بھی میں ان میں سے کسی ایک جگہ جانا چاہوں گا تو فرشتہ تلوار سونچ کر مجھے روک دے گا، اور ان کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بن قیس نے کہا، یعنی یہاں تک حضرت فاطمہ بن قیس نے روایت یہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ممبر پر مار کر فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ منورہ۔ سنو کیا میں نے تم کو پہلے ہی سے یہ چیزیں بیان نہیں کی تھیں؟
لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی، کیونکہ اس خبر کے مطابق جو میں تم کو دے چکا ہوں اور مکہ اور مدینہ کی دی ہوئی خبروں کی بھی اس میں تصدیق ہے۔ سنو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، سنو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ الفاظ یہ تھے کہ الا انه فی بحر الشام او بحر الیمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو واوما بيده الى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا تو حضرت فاطمہ بن قیس قالت سے کا فاعل حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں نے اس حدیث کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فحفظت یعنی یاد کر رکھا ہے۔ تو وہ جو جانور جو جس کا پتہ نہیں جا رہا اتنے گھنے بال تھے، منہ کی طرح، تو وہی جساسہ تھا۔ جساسہ اس لیے اسے کہا گیا کہ یہ دجال کے لیے جاسوسی کر رہا تھا اور جسے دیکھنے والے جن سمجھ رہے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ دجال جو ہے اس کا موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، اور خروج اس کا ظاہر بعد میں ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اور یہ ساری روایات کہ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے، اور اس وقت وہ حضرت تمیم داری نے بھی دیکھا اور ان کے ساتھیوں نے بھی دیکھا، اور وہ خاص جزیرہ جو ادھر تھا اور ان سے وہ جساسہ کو بھی وہاں دیکھا، تو وہ کسی جزیرے میں مقید ہے۔ البتہ اس کا خروج اور ظہور قرب قیامت میں ہوگا۔ رہا یہ کہ آج کی مذہب دنیا اس کو پتہ نشان نہیں ملا، تو یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان حدیث سے صحیح کا انکار کیا جائے، کیونکہ یہ بات قطعی نہیں ہے کہ دنیا کے تمام جزائر کچھ ہیں۔ اس میں یہ جو ہے نا، یہ تو بات کی علامہ غلام رسول سعیدی اپنی شرح مسلم میں یہ بات کی ہے، جو میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اس جزیرے کا پتہ نہیں چلا، تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضروری تو نہیں، کوئی قطعی بات تو نہیں کہ سارے جزیروں کو چھان لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے اور سارے۔ میں ابو الحسن واحد رضوی خاکسار یہ کہتا ہوں کہ جیسا کہ علامہ سعیدی مرحوم نے بھی فرمایا اور باقی محدثین نے بھی یہ بات کی ہے، اور بعض اہل قلم نے بھی یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ دنیا والوں کو اپنے اس جدید ٹیکنالوجی کے باوجود وہ سد ذوالقرنین نظر آ جائے، یا انہیں اس جزیرے کا علم ہو جائے جہاں دجال مقید ہے۔ اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں، ان احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ کسی جزیرے میں ہے، اور اس کا ظہور اور خروج جو ہے وہ قیامت کے نزدیک ہوگا۔